دوستو آج 19 رمضان کی وہ اداس صبح ہے جس دن اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے مسجد کے محراب رنگین ہو گئی تھی۔ دوستو ذرا سوچیں، وہ بہادر انسان جس سے بڑے بڑے دشمن ڈرتے تھے، آج وہ سجدے کی حالت میں تھا جب ایک ظالم نے ان کے سر پر تلوار مار دی۔ آج کا دن پوری امت کے رونے کا دن ہے۔ آج پیر کا دن ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے دکھ والے دن میں اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہوتی؟ آج میں آپ کو وہ 3 خاص وظیفے بتاؤں گا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد اور اس مبارک دن کی وجہ سے آپ کی ہر پریشانی ختم کر دیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کے کام نہیں بن رہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایک معجزہ ثابت ہو۔ دوستو ان 3 وظیفوں میں سے دوسرا وظیفہ ایسا ہے جسے میں قسمت بدلنے والا عمل کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن وہ ایک خاص لفظ نہیں بولتے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ہر مشکل میں بولا کرتے تھے۔ آج میں آپ کو وہ سچا طریقہ بتاؤں گا جس سے ناممکن کام بھی فوراً ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرا وظیفہ کیا ہے اور اسے کس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی مدد فوراً پہنچ جائے، وہ میں ابھی اس ویڈیو کے بیچ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، 19 رمضان کی یہ گھڑی کوئی عام گھڑی نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آسمان کے فرشتے بھی غمگین، کیونکہ زمین پر اللہ کے شیر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ رمضان کا دوسرا عشرہ جب اپنے آخری دنوں میں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ اور آج کے دن کی فضیلت تو اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ آج باب علم کا خون محراب مسجد میں گرا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اتنے بڑے انسان پر ظلم ہوا تو اللہ کی غیرت جوش میں، آج اگر آپ مظلوم ہیں، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا آپ کا حق مارا گیا ہے تو آج کا دن اللہ سے اپنا حق مانگنے کا دن ہے۔ آج پیر کا مبارک دن بھی ہے اور پیر کے دن اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب آپ کے اعمال پیش ہوں اور آپ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں توبہ کر رہے ہوں تو اللہ آپ کو کتنا نوازے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی ہونے کے بعد بھی دشمن کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا۔ یہ ہے وہ اخلاق۔ آج اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو اسے نکال دیں، کیونکہ آج کا دن دلوں کو صاف کرنے کا دن ہے۔ آج کی اس دوپہر اور شام میں فرشتے زمین پر رزق اور برکتیں لے کر اترتے ہیں۔ اگر آپ آج کے دن وہ 3 وظیفے کر لیتے ہیں جو میں بتانے والا ہوں تو یقین مانیں کہ آپ کی زندگی سے اندھیرے ختم ہو۔ اللہ پاک مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اس صدقے آپ کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ ابھی جو بات میں کہنے والا ہوں وہ آپ کا ایمان تازہ کر دے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری وصیت میں کیا فرمایا تھا؟ ایک ایسا راز جو اگر آج آپ سمجھ لیں تو آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہو جائے۔ وہ راز کیا ہے اور وہ کون سا وظیفہ ہے جو آپ کی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کر دے گا؟ میں صرف آپ کو معلومات نہیں دے رہا، میں آپ کو وہ راستہ دکھا رہا ہوں جس پر چل کر لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ وہ پہلا وظیفہ کیا ہے؟ اب میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہن، میں جانتا ہوں کہ آپ آج کس کرب اور کس تکلیف گزر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو، کسی کے سر پر قرض کا وہ پہاڑ ہے جو اسے رات کو سونے نہیں دے، تو کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے خون کی آنسو رو رہا ہے۔ آج کے اس مشینی دور میں ہم سب کے گھروں سے برکت جیسے رخصت ہو، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، اپنوں کے رویوں نے دل توڑ دیے اور ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی کبھی بدلے گی؟ کیا کبھی ہمارے گھر میں بھی خوشیاں آئیں گی؟ میرے دوستو، آج 19 رمضان کی یہ مبارک اور اداس صبح آپ کو یہی بتانے آئی ہے کہ مایوس مت ہو۔ اگر آج اللہ کے شیر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے تو یاد رکھیں کہ انہوں نے ہمیں مشکلوں میں صبر اور ہمت کا راستہ دکھایا ہے۔ آج پیر کا دن ہے اور پیر کے دن جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا کون سا بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مجھے پکار رہا ہے۔ یقین جانیے، آج جو 3 وظیفے میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کی ہر پریشانی کا علاج ہے۔ چاہے آپ کی جیب خالی ہو یا دشمنوں نے گھیرا ہوا ہو یا آپ کی مرادیں پوری نہ ہو رہی ہوں، آج کا یہ عمل آپ کی زندگی کا رخ موڑ دے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وظیفوں کی طرف بڑھنے سے پہلے اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ یاد رکھیں، وظیفہ صرف ایک ذریعہ ہے لیکن دینے والی ذات صرف اللہ کی، اور اللہ سے مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ دعا ہے۔
آج 19 رمضان کی اس اداس اور پرنور صبح میں جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد ہم دلوں میں ہے، ہم سب مل کر اللہ کے حضور جھکنے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی اس لمحے آپ اپنے تمام کام چھوڑ دیں، اپنے موبائل کو تھام لیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ لیں۔ ہم ایک ایسی اجتماعی دعا کرنے جا رہے ہیں جس میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ آمین۔ کیا پتہ کسی آنکھ کا ایک آنسو اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ تو آئیے اپنے ہاتھ اٹھا لیں یا کامنٹ سیکشن میں اپنی حاجت لکھ کر آمین اور میرے ساتھ اس پر اثر دعا میں شامل ہوں۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، آج 19 رمضان کی اس اداس اور غمگین صبح میں ہم سب تیرے گناہ گار بن تیرے شیر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دن اس درد موقع پر تیرے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ مولا، آج کی سحر خون میں رنگی ہوئی، آج آسمان بھی غمگین ہے اور ہم تیرے در کے فقیر اسی غم کے صدقے تجھ سے معافی مانگتے ہیں یا رب العالمین۔ آج اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے آمین لکھا ہے، ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، باب علم کے صدقے ہمیں نفع بخش علم عطا فرما۔ جن کے گھروں میں فاقے ہیں وہاں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے صدقے رزق کے ڈھیر لگا۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان ہیں یا کسی کے ظلم کا شکار ہیں، تو آج اسد اللہ کی بہادری کے صدقے ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ آمین اللہم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ابھی ہم نے مل کر جو سچی تڑپ کے ساتھ دعا مانگی ہے، یقین جانیں کہ اللہ پاک کسی کی مخلصانہ پکار کو ضائع نہیں کرتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کامنٹ سیکشن میں ہزاروں لوگ اپنی حاجتیں لکھ رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی پریشان ہے۔ میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مایوس مت ہوں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اگر آج 19 رمضان کی اس صبح آپ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کب تک ہم اسی طرح پریشان رہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب دعا مانگنا تمہارا نصیب بن جائے تو سمجھ لو کہ قبولیت نے تمہارا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ آج اگر آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو اب وقت ہے اس دعا پر مہر لگانے کا۔ میرے دوستو، دعا ہم نے مانگ لی، اب باری ہے عمل کی۔ وہ 3 وظیفے جو میں اب آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولنے کی چابیاں۔ ہم میں سے اکثر لوگ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن آدھے دل، لیکن آج آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آج آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس صدقے اور پیر کے اس مبارک دن کی برکت سے پورے یقین کے ساتھ ان عملوں کو کرنا ہے، چاہے آپ کا مسئلہ رزق کا ہو، دشمن کا ہو یا کسی لا علاج بیماری۔ اب جو پہلا وظیفہ میں بتانے والا ہوں وہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے گا، لیکن پہلا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایک غلطی ہے جو آپ کے وظیفے کے اثر کو ختم کر دیتی ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی محنت ضائع ہو، اس لیے وظیفے کے ساتھ ساتھ وہ خاص تاکید بھی سن لیں جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے پہلے وظیفے کی طرف۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہن، اب وقت آ گیا ہے اس پہلے وظیفے کا جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 کلمے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ذرا سوچیں، وہ خالق جو کائنات کا مالک، اسے کون سے الفاظ پسند؟ وہ یہی کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج 19 رمضان ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دی۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب بھی کوئی مشکل آتی تھی یا جب تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی تھی تو وہ اللہ کی تسبیح کا سہارا لیتے تھے۔ اگر آج آپ تھک چکے ہیں، اگر آج آپ کے حالات نے آپ کو توڑ دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاص محبت آپ کو مل جائے تو آج ان کلمات کی ضرب لگائیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو صرف رزق نہیں دیتا بلکہ آپ کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے خشک پتے گرتے ہیں۔ دوستو، آج کے دن اس وظیفے کی خاص ضرورت ہے۔ میرے دوستو، آج پیر کا دن ہے اور 19 رمضان کی یہ پیر کے دن فرشتے آپ کے اعمال لے کر اوپر جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں جب فرشتوں کے ہاتھ میں آپ کا یہ عمل ہوگا کہ میرا بندہ دکھ کی اس گھڑی میں میری پاکی بیان کر رہا ہے تو اللہ کتنا خوش ہو۔ آج کل ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ ذہنی سکون کا نہ ہونا۔ گھروں میں بے برکتی ہے، کاموں میں رکاوٹ ہے اور دل ہر وقت کسی انجانے ڈر میں رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل سے دنیا کا ڈر نکال کر اپنی محبت بھر دیتا ہے۔
آج کے دن اس کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں آخری وقت تک اللہ کے ذکر کی وصیت کی۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خاص وظیفے کو پڑھنے کا ایک ایسا خاص وقت بھی ہے جس میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ اکثر لوگ اسے عام سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو وہ پاورفل گنتی بتانے والا ہوں جو آپ کے رزق کے بند دروازوں کو ہتھوڑے کی طرح توڑ دے گی۔ وہ تعداد کیا ہے اور اسے کس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کا نام اللہ کے پسندیدہ بندوں میں لکھ دیا جائے؟ بہت غور سے سنیں، کیونکہ یہی وہ اصل نقطہ ہے جو آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج 19 رمضان کے اس مبارک دن آپ نے باوضو ہو کر اپنے تمام غموں کو اللہ کے حوالے کر کے اس تسبیح کو شروع کرنا ہے۔ اپنی زبان کو اللہ کی پاکی سے گیلا کریں اور محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آپ کے چاروں طرف موجود ہے، اور اس کی تعداد کیا ہوگی؟ بہت دھیان سے نوٹ کر لیں۔ آپ نے آج کے دن پورا 100 مرتبہ 100 ٹائمز سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 100 بار۔ لیکن یہ 100 بار پڑھا گیا کلمہ آپ کے میزان عمل کو اتنا بھاری کر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ کی 100 کی گنتی پوری ہوگی تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے سینے سے غم کا بوجھ ہٹ گیا ہے اور کامیابی کی روشنی آپ کو نظر آنے لگی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں آج اللہ کو منانے کے لیے، یہ 100 موتی اپنی تسبیح پر پرونے کے لیے؟ لیکن دوستو، یہ تو پہلا دروازہ تھا، ابھی وہ دوسرا وظیفہ آنا باقی ہے جو خاص طور پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پر درد دن کے مناسبت سے وہ عمل جو ہر مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ وہ دوسرا وظیفہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، کہیں جائیے گا مت۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم بڑھ رہے ہیں اس دوسرے وظیفے کی طرف جسے میں ناممکن کو ممکن بنانے والا عمل کہتا ہوں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آج 19 رمضان ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دن جب ہمیں قدم قدم پر ان کی بہادری یاد آتی۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کا راز کیا تھا؟ وہ اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتے تھے۔ جب انسان تھک جاتا ہے، جب دشمن چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور جب ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، تو یہ وظیفہ آسمان سے مدد اتارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں یا آپ کسی جادو ٹونے یا بندش کا شکار ہیں تو یقین مانیں یہ کلمات تمام زنجیروں کو توڑ دیں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج پیر کا مبارک دن ہے اور 19 رمضان کی یہ فضیلت والی گھڑیاں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری پریشانی اور غم ہے، یعنی جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ کیا آپ کا دل اداس ہے؟ کیا آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی؟ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ آج کے اس پردرد دن میں جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے مسجد رنگین ہو گئی تو اللہ کی غیرت جوش میں آئی۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مولا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میں تو کمزور ہوں، صرف تیری ہی طاقت ہے جو مجھے بچا سکتی۔ جب بندہ اپنی عاجزی دکھاتا ہے تو اللہ کی نصرت یعنی مدد اس کی دوڑتی ہوئی آتی۔ آج اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے اندر کے ڈر کو ختم کر کے آپ کو شیر جیسی ہمت عطا کرتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک ایسا راز ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص پروٹوکول کیا ہے؟ بہت سے لوگ اسے صرف زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن اسے دل کی کس کیفیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آسمان کے تالے کھل جائیں۔ آج میں آپ کو وہ پاورفل گنتی بتانے والا ہوں جو آپ کی زندگی کے بند راستوں کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گی۔ وہ تعداد کیا ہے اور اسے کس وقت پڑھنا سب سے زیادہ اثر دکھاتا ہے؟ بہت غور سے سنیں، کیونکہ یہی وہ اصل نچوڑ ہے جو آپ کی زندگی اور تقدیر بدلنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج 19 رمضان کے اس عظیم دن آپ نے باوضو ہو کر اپنے تمام مسائل کو ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ لا حول کہیں تو تصور کریں کہ آپ کی تمام مشکلیں ختم ہو رہی ہیں، اور جب آپ الا باللہ کہیں تو محسوس کریں کہ اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ اور اس کی تعداد کیا ہوگی نوٹ کر لیں۔ آپ نے آج کے دن پورا 100 مرتبہ 100 ٹائم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 100 بار۔ لیکن 100 بار پڑھا گیا وظیفہ آپ کی زندگی میں وہ سکون لائے گا جو آپ نے پہلے کبھی محسوس۔ جب آپ کی 100 کی گنتی پوری ہوگی تو آپ خود دیکھیں گے کہ جو کام مہینوں سے رکے ہوئے تھے وہ دنوں میں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں آج اللہ کی طاقت کو اپنی ڈھال بنانے کے لیے؟
لیکن دوستو ابھی تو وہ تیسرا اور آخری وظیفہ آنا باقی ہے جو خاص طور پر 19 رمضان کی اس اداس رات کے لیے ایک تحفہ ہے، وہ عمل جو آپ کے گھر کو نور اور برکت سے بھر دے گا۔ وہ آخری وظیفہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں۔ اب وقت آ گیا ہے اس ویڈیو کے سب سے بڑے اور آخری خزانے کا۔ ہم نے اللہ کی پاکی بیان کی، ہم نے اللہ کی طاقت کا سہارا لیا، لیکن اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ اللہ کو منانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج 19 رمضان ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ غمگین دن جب مسجد کوفہ کی دیواریں بھی رو رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاک ہو جائے حالانکہ اس کے پاس نجات کا ذریعہ موجود۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا استغفار۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی گناہوں کے بوجھ تلے دب گئی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں عرش تک نہیں جا رہی، تو آج اس آخری وظیفے کو تھام لیں۔ یہ وہ تالا ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج پیر کا دن ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے جسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچ، بخشش کا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور آج مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ پردرد دن بھی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان گزر جائے اور آپ کے گناہ معاف نہ ہوں؟ آج کل ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رزق تو مانگتے ہیں لیکن وہ گناہ ختم نہیں کرتے جو رزق کو روک دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ یہ بارشوں کا نزول ہے، یہ اولاد کی نعمت ہے اور یہ مال و دولت میں برکت کا سب سے بڑا راز ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے صلح کر لو، وہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ آج اس کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل ہوں۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک ایسا راز ہے جو آپ کی ہر ناممکن خواہش کو پورا کر سکتا ہے؟ اکثر لوگ اسے بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو وہ پاورفل گنتی اور وہ طریقہ بتانے والا ہوں جو آپ کے دل سے ہر غم کو نکال دے گا۔ وہ تعداد کیا ہے اور اسے کس خاص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آسمان سے خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں؟ اس کو بہت غور سے سنیے گا کیونکہ یہی وہ آخری مہر ہے جو آپ کی تقدیر پر لگنے والی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج 19 رمضان کی اس مبارک دن جب آپ عشاء کی نماز یا کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھیں تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس تسبیح کو شروع۔ جب آپ استغفر اللہ کہیں تو محسوس کریں کہ آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، اور جب واتوب الیہ کہیں تو پکا ارادہ کریں کہ اب میں اللہ کی نافرمانی ہی کروں گا۔ اور اس کی تعداد کیا ہوگی بہت غور سے نوٹ کر لیں۔ آپ نے آج کے دن پورا 100 مرتبہ 100 ٹائمز استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 100 بار، لیکن 100 بار کا استغفار آپ کی زندگی میں وہ معجزے لائے گا کہ آپ خود دنگ رہ جائیں۔ جب آپ کی 100 کی گنتی پوری ہوگی تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا بوجھ ہٹ گیا ہے اور کامیابی کے راستے صاف ہو گئے۔ کیا آپ تیار ہیں آج اپنے رب کو منانے کے لیے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں نے آپ کو 19 رمضان کا وہ مکمل خزانہ دے دیا ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ ان 3 وظیفوں کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ کیا پتہ کس کی آواز اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔